اب ہم بات کریں کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف کا ذکر کیا، یا کہیں 8 لوگوں کا ذکر کیا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا مستحق، اول مستحق وہ ہوگا جو کیا ہوگا؟ فقیر۔ فقیر عربی اصطلاح میں جو ہے غنی کے مقابلے میں آتا ہے، غنی کی ضد فقیر ہے، اس کے اوپر اتنی غریبی آنا کہ وہ جو ہے کم سے کم اتنا پیسہ تو ہے اس کے پاس کہ اپنا وہ جو ہے گھر کا خرچہ چلا لیتا ہے، مگر اس سے زائد نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے۔ یا آسان مثال سمجھے کہ ایک مزدور جو دہاڑی لگاتا ہے اور دہاڑی کے بعد لگانے کے بعد جو اس کو مزدوری ملتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے جو ہے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی مال نہیں، اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آیا والمساکین، مسکین۔ اب مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ بالکل خالی ہاتھ ہو، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو پتہ ہی نہیں، اور نہ کمانے کے ذرائع ہیں اس کے پاس اور نہ وہ کما رہا ہے، وہ مسکین ہے، وہ دوسرا زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ پھر والعاملین علیہا، والعاملین علیہا وہ لوگ جو اسلامی حکومت نے ان کو زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے طے کیا ہوتا ہے، مقرر کیا ہوتا ہے، وہ ان کو زکوٰۃ دینا اس غرض سے کہ وہ جا کر حکومت کو دیں گے اور حکومت کیا کرے گی؟ آگے زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائے گی، اس غرض سے دینا بھی واجب ہے، اور ان کو اس غرض سے دینا کہ یہ زکوٰۃ کا مال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، واجب ہے۔ کیونکہ اگر اتنے مالدار ہیں، غنی ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، بھلے ہی وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہے مگر غنی ہیں، وہ مالدار ہیں، پھر بھی اس کے بعد حکومت ان کو اسی زکوٰۃ کے مال سے ان کی تنخواہ دے رہی ہے ان کو جمع کرنے کی، تو آپ کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کہ وہ لوگ جن کی دلجوئی کرنا امت مسلمہ پر کیا ہے؟ ضروری ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آسان مثال سے سمجھے، ایسا مسلمان جو پیدائشی طور پر مسلمان نہ ہو، کہ وہ یا تو مسلمان ہی نہ ہو یا مسلمان ہو گیا ہو پیدائش کے بعد، تو اب اس کو اگر اس نیت سے دے رہے ہیں آپ، اگر وہ مسلمان ہے، جو ہے مالدار بھی ہے یا صاحب نصاب بھی ہے، تو اس کو اس غرض سے دے رہے ہیں آپ مال کہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ واقعی مسلمانوں کا کوئی ایسا نظام ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فقیروں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو، اور غریب لوگ بھی برابری پر آ جاتے ہیں، تو اس کی اس سے دل کو کیا ہوگا کہ ایک ٹھنڈک پہنچے گی، احساس ہوگا کہ میں نے اچھا کام کیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ یا وہ مسلمان ابھی تک نہیں ہے مگر اس کی گمان ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ اس کے خیالات اچھے ہیں، تو اس کو یہ دیا جائے کہ تاکہ وہ اس اور مزید جو ہے اسلام کے متعلق اچھے خیالات کا حامل ہو سکے، تو اس غرض سے اس کو زکوٰۃ دینا کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وفی الرقاب، کہ گردن چھڑانا غلاموں کی، اس سے کیا مراد ہے کہ ایسے غلاموں کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، مستحق ہیں وہ زکوٰۃ کے، جو غلام ان کو اپنے آقا نے، مالک نے کہا ہو اگر تم اتنی رقم دے دو گے مجھے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اب تم اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کو آزاد کروا سکتے ہو، وہ مستحق ہے آپ کی زکوٰۃ کے مال کا۔ پھر اس کے بعد والغارمین، قرض دار،
کہ قرض دار ایسا ہے کہ اگر وہ مالدار ہے مگر قرض دار ہے، وہ صاحب نصاب بھی ہے مگر اس کے باوجود وہ اتنا جو ہے مقروض ہے، اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ جیسے کہ اس کو 2 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے، 1 لاکھ تو اس کے پاس ہے جو اگر ہو سکے تو نصاب کا مال جو ہے نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، مگر اس نے چونکہ قرضہ دینا ہے 2 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ اس کے پاس نصاب کا مال ہے، اب اس کو آپ 1 لاکھ روپیہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال میں سے تاکہ وہ اس قرضے سے کیا ہو جائے، بری ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وفی سبیل اللہ، کہ جہاد میں گئے ہوئے مجاہدوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو ہے اہل خانہ کے اوپر خرچ کر سکیں، ایسا کما نہیں سکتے، ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کو دے اور ان کا جو ہے خرچہ چل سکے، اخراجات پورے ہو سکیں۔ پھر اسی فی سبیل اللہ میں مدارس بھی آتے ہیں، وہ ادارہ جو فی سبیل اللہ کام کر رہا ہو، اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اس کے اندر مستحقین ہوں تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ سب سے بہترین مصرف جو ہے آج کے دور میں وہ مدارس ہیں، آپ زکوٰۃ مدارس کو دیں گے، وہ مستحقین تک پہنچائیں گے، اور پھر اس کے فارغین جو ہیں علماء کرام جب تک آپ کے زمال کے ذریعے سے پڑھ کر عوام الناس کے اندر دین کو پھیلاتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ تک پہنچے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، مستحقین تک بھی پہنچ جائے گی، مزید یہ کہ اس سے آپ کو ثواب جاری حاصل ہوگا۔ وابن السبیل، مسافر چاہے صاحب نصاب ہو، ایسا ہے آسان الفاظ میں سمجھے، کوئی آدمی مسافر ہے، اب وہ اتنا دور ہے گھر سے کہ اس کے پاس یقیناً پیسہ ہے پر گھر میں نہیں پہنچا سکتا، یا گھر میں ہے اپنے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کو ایسا کریں گے زکوٰۃ کی جو ہے رقم اس کو دیں گے تاکہ وہ گھر والوں تک پہنچا سکے، یا اس کے گھر میں اتنا پیسہ ہے مگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں گے آپ تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ یہ وہ 8 مصارف ہیں یا وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ زکوٰۃ کسی کو بھی آپ دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کوئی بہت زیادہ غریب ہے مگر اتنا غریب نہیں ہے جس کو شریعت نے یا قرآن مقدس نے ان 8 لوگوں میں شمار کیا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اپنے سگے رشتہ داروں پر، جیسے بیٹے کو دینا، اپنی اولاد کو دینا، اپنے پوتوں کو دینا، دیسوں کو دینا، یا نواسے اپنی جو ہے نانی نانا کو دیں، یا جو ہے پوتے پوتیاں اپنے دادی دادا کو دیں زکوٰۃ، تو ایسے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بھائی بھائی کو دے، بھائی بہن کو دے، یا بیوی جو ہے شوہر کو دے، شوہر بیوی کو دے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ غیر مسلم کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد سادات کو زکوٰۃ دینے سے بھی جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ زکوٰۃ مال و دولت کی میل ہے۔ اب سادات جو ہے آل رسول اتنے اونچے خاندان کے ہیں کہ ان کو آپ میل کچیل نہیں دے سکتے، تو اس لیے وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ آپ ان کو اپنے ہدیوں سے، اپنی امداد سے ان کی مدد کریں، زکوٰۃ نہ دیں۔ اگر زکوٰۃ آپ سید کو دیتے ہیں، چاہے وہ مر رہا ہے غریبی کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے، مسکینی کی وجہ سے، مگر پھر بھی اس کے باوجود آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر زکوٰۃ دیں گے وہ ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ سادات کو، چونکہ وہ اتنے خاندان ایسے حسب نسب سے ہیں کہ وہ عالی ہیں، آپ ان کو کیا کریں، ہدیہ دیں، اس میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کا جتنا آپ کو جو ہے ثواب ملے گا، اگر آپ امداد کریں گے اس زکوٰۃ کے برابر یا اس سے بڑھ کر ثواب ملے گا، چونکہ آپ ایسے خاندان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 جو ہے اس کے علاوہ خاندانوں کے اوپر یا خاندان کے افراد کے اوپر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ وہ کون ہیں؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، حارث بن عبد المطلب، یہ 5 جو خاندان کے لوگ ہیں یا یہ خاندان کے افراد ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق
نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسی NGOز یا ایسے ادارے یا ایسے ٹرسٹ جو ہے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو براہ راست زکوٰۃ کے مستحق تک مال نہ پہنچا پائیں۔ یعنی اگر آپ کسی NGO کو زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں تو وہ NGO اپنے پاس مال رکھ لیتی ہے اور پھر اس کو کیا کرتی ہے کہ جب وہ کیا ہوتا ہے کہ مستحقین ان کے پاس نہیں ہوتے، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے اپنے کاموں میں لگا دیتے ہیں، جو مستحقین بعد میں آتے ہیں ان کو یا تو زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کیا جاتا یا بہت دیر سے ادا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اپنے مستحق تک نہیں پہنچا، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا یوں کہیں کہ آسانی سے سمجھیں، اگر آپ کا مال جو ہے جو آپ نے زکوٰۃ میں مال نکالا ہے وہ مستحق تک نہیں پہنچتا ہے اور جو مستحق اس کا ہے وہ اس زکوٰۃ کے مال کا مالک نہیں، براہ راست مالک نہیں بنتا ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل بہت سارے حضرات یہ کہتے پھر رہے ہیں مارکیٹ میں کہ ہمیں زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ کا مال ہمیں دیجئے، کیونکہ ہم کورونا اس وبائی مرض میں جو ہے لوگوں کے لیے آکسیجن وغیرہ کے انتظام کریں گے، لوگوں کے لیے ایک عارضی طور پر ہاسپٹل کھولیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ اگرچہ سلنڈر لیں گے، یہ سب کچھ چیزیں لیں گے، یہ ہسپتال بنائیں گے، مگر اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہے زکوٰۃ کا مال اپنے مستحق تک پہنچے۔ یہ جو ہے اس کے اندر جو مریض ہوگا وہ مستحق نہیں ہوگا، یا تو مستحق نہیں ہوگا، اگر مستحق ہوگا بھی تو اس کو جو ہے پورا مستقل طور پر اس کے جو ہے زکوٰۃ کے بقدر اس کو جو ہے سلنڈر یا اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، عارضی طور پر اس کا علاج کیا جائے گا۔ اگر اس کو آکسیجن سلنڈر دیا جائے گا وہ بھی واپس لے لیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ ہو گیا زکوٰۃ کا معاملہ۔